مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل۔ بہت اچھے۔ جناب حضرت مولانا یامین صاحب دامت برکاتہم العالیہ مبلغ دارالعلوم دیوبند، ہم ادباً آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے تو ہرانے والے نے آپ سے درخواست کی ہے کہ مل کر کے قریب ہو کر کے بیٹھے تو اچھا لگے گا۔ میں بھی اگر آپ سے درخواست کر لوں تو کوئی حرج تو ہے نہیں، ہو سکتا ہے کسی کی بات کان میں پڑ جائے، تو اس امید سے آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ ویسے ادھر دھوپ ہے، ادھر نہیں ہے، وہاں والے اگر تھوڑا ادھر سامنے آئے تو اچھا لگے گا، ورنہ پھر ہم اپنا رخ ادھر کر لیں گے آپ کی طرف۔ ادھر تو بیچارے ہمارے چند بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سادہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو سادہ کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے نا۔ چلو جیسے آپ کو اچھا لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ و مبارکا علیہ کما یحب ربنا و یرضی جل جلالہ و عم نوالہ۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گرامی قدر حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، معزز حاضرین، دینی بھائیوں اور پردہ نشین ہماری اسلامی ماؤں اور بہنوں، راجھوتی کے اس دینی جلسے میں
میری حاضری کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے، بلکہ برسہ برس گزر گئے جب آپ کے یہاں روڈ سے گاؤں تک کوئی راستہ بھی نہیں بنا تھا، کچا راستہ تھا، پہلی دفعہ آیا تو کوئی صاحب سائیکل پر مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر یہاں تک لائے، مگر راستے میں ڈس بیلنس ہو کر سائیکل بھی گر پڑی، ہم بھی گر پڑے، اور اس کی کوئی ٹوٹی ہوئی تار پجامے کو بھی اور ٹانگ کو بھی کچھ تھوڑا سا ہلکا سا چیرتی ہوئی چلی گئی۔ مجھے خوب یاد ہے اس وقت ہمارے یہاں کوئی قریب کے گاؤں کے ذمہ دار ہوتے تھے اس مدرسے کے، پھر اس کے بعد حضرت مولانا محمد اکرام صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑے خلیق، بڑے وسیع الظرف، بڑے باوقار، بڑی بزرگانہ وجاہت، آنے والے مہمانوں کا استقبال اتنے پرتپاک انداز میں وہ کرتے تھے کہ ساری تکان اتر جاتی تھی۔ ہم جب بھی آئے برآمدے کے سامنے والے کمرے میں ٹھیک دروازے کے سامنے بیٹھے رہتے، جیسے مہمان کو دیکھا کہ وہ برآمدے میں داخل ہو چکا، بس کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر آنے والے کا استقبال کرتے، معانقہ کرتے، مصافحہ کرتے، خیریت پوچھتے۔ ان کی تمام ادائیں، تمام ان کی خوبیاں، اچھائیاں میرے ذہنوں میں اس طرح محفوظ ہے جیسا کہ میں اپنی آنکھوں سے اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ اپنے یہاں ان کے درجے بلند فرمائے۔ نیک لوگ ہمیشہ یاد کیے جاتے ہیں اور ان سے سبق بھی سیکھا جاتا ہے اور سیکھنا بھی چاہیے۔ ہمارے لیے یہی بہت بڑا سرمایہ ہے کہ آج ہمارے پاس اپنے بزرگوں کی تاریخ ہے، اپنے بزرگوں کے نقوش ہیں، اپنے بزرگوں کی بنائی ہوئی راہیں ہیں، اپنے بزرگوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ بس کمی یہ آ گئی کہ آج ہم نے اپنے بزرگوں کی ان راہوں کو، ان باتوں کو کچھ نظر انداز کر دیا یا چھوڑ دیا۔ دیکھیں سب جانتے ہیں بالکل سیدھی سیدھی باتیں۔ ایک ہمارا کھیت ہے، کھیت کے بیچ میں ایک چکروڑ ہے، اس چکروڑ پر جب تک آدمی چلتے ہیں، بگیاں چلتی ہے، ٹرالی جاتی آتی ہے، چکروڑ چکروڑ دکھائی دیتی ہے، راستہ راستہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جب اس راستے پر چلنا چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر وہ مردہ روڈ بن جاتا ہے، راستہ ڈھونڈو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، گھاس اگ آتی ہے اور آنے والے بعد والے بھول جاتے ہیں کہ کبھی یہاں کوئی آنے جانے کا راستہ بھی تھا۔ ایسا ہی دین اسلام نے ہمیں ایک راستہ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا، قرآن مجید کی آیت ہے، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو۔ ولا تتبعوا السبل، مختلف راستوں پر ادھر ادھر اپنے آپ کو مت تھکاؤ۔ اگر اس راستے پر ہم چلتے رہتے تو ہمارا راستہ اتنا کلیئر، اتنا شاندار ہوتا کہ دنیا بھی اس اچھے روڈ کو دیکھ کر اسی پر چلنا شروع کر دیتی، راستہ وہی نظر آتا۔ لیکن جب ہم نے خود اس راستے کو مردہ روڈ بنا دیا، اس راستے پر چلنا چھوڑ دیا،
آج دنیا والوں کو تو چھوڑیے، مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے چلنے کا، منزل تک پہنچنے کا کون سا راستہ ہمیں بتایا تھا اور کس راستے پر ہمارے اکابر چلتے تھے، آج ہمیں معلوم نہیں۔ بہر کیف میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اسی آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں سیدھے سادے انداز میں مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، لیکن میری باتوں کو صرف تقریر کی حد تک مت رکھنا، چونکہ آج کل ہمارا ایک مزاج ہے، تقریر سننے کا تو شوق ہے، علماء کرام کے بیانات ہم سنتے ہیں، لیکن تقریریں سننے کے بعد، بیانات سننے کے بعد ہمارا ایک تبصرہ ہماری زبان پر ہوتا ہے، بھئی اب کی جلسے میں فلاں مولوی نے تو مزے باندھ دیے، بھئی بڑی لچھے دار، بڑی مزیدار، بڑی شاندار، بڑی جھاگدار، بڑی جاندار تقریر کی، لوگ ٹکٹکی آنکھیں کھول کر دیکھ رہے تھے، کسی کی آنکھ جھپک نہیں رہی تھی، ارے کیا خوب بولے مولانا، اتنی مٹھاس تھی باتوں میں، اتنا مزہ آ رہا تھا، ایسے قصے سنائے، مزہ آ گیا بس۔ اور اس کے بعد، اس تبصرے کے بعد، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی عملی خاکہ، عملی نقشہ کرنا کیا ہے، ہمارے ذہن میں ان میں سے کوئی چیز باقی نہیں ہے، بس اتنا تبصرہ ہم کر دیتے ہیں، فلاں مولوی بھائی اس کی تقریر تو کوئی زیادہ بڑھیا نہیں تھی بھائی، یعنی بڑھیا لگی، یہ مولوی اب کہ اور جلسے بلوائیں گے اس کو۔ اور اب تو بھیا معاف کرنا، ہمارے جلسے میں آنے والے علماء معیار یہ ہے، آپ کے ہاں تو نہیں ہے ماشاءاللہ، جو آنے والا مقرر مولوی جلسے میں لوگوں سے زیادہ چندے کی تشکیل کر دے، بس وہ سب سے بڑھیا مولوی ہے آج کے ماحول میں ہمارے لیے۔ بھئی اس مولوی نے تو چندے کے ڈھیر لگا دیے، تشکیل کی، حالانکہ پتا چلا جتنوں نے نام لکھوائے پنکھوں میں، لینٹر میں، کمرہ تعمیر کرنے میں، مدرسے میں ٹھنڈے پانی کی مشین لگانے میں، کوئی واشنگ مشین، سب نے وعدے کیے، نقد کسی نے نہیں دیا، بعد میں سال بھر کے پتا چلا کہ جتنوں نے وعدے کیے تھے ایک نے بھی پورا نہیں کیا، بظاہر تو بہت خوش، لمبی فہرست بن گئی، پنکھے بھی آ گئے، کولر بھی آ گئے، ایک سامنے تو صاف ایئر کنڈیشن بھی دے دیا دفتر کے لیے، لکھوا دیا یا نہیں دیا، بعد میں کس نے دیکھا، مجمع میں تو نام بھول ہی جاتا ہے۔ تو آج کل ایک معیار یہ بھی ہے ہمارے یہاں، جو عالم مجمع سے تشکیل کی بات کر رہا ہوں، تحصیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، وصولی کی بات نہیں، تشکیل کرا دے، ہاں بھائی بولے کمرہ کون کون بن رہا ہے، جی ایک کمرہ ان کا، ایک چودھری صاحب کا، ایک فلاں صاحب کا، ایک حاجی صاحب کا، ایک دبئی رہنے والے کا، ایک مسقط رہنے والے کا، ایک سعودی رہنے والے کا، میں بہت تشکیل ہو گئی، کم سے کم کروڑوں کا چندہ ہو گیا، رات چھوٹی میں اب کی دفعہ، بعد میں وہی کے وہی آیا، کسی کا نہیں۔ بہرحال تو میں آپ سے ایک مقرر کے حیثیت سے، یا مقررانہ خطیبانہ انداز میں نہیں، بلکہ ایسے انداز میں بات کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ ہم کسی گھیر میں، بیٹھک میں آپس میں مل جل کر کے کبھی بیٹھتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں، حالات کے سلسلے میں، ماحول کے سلسلے میں، گاؤں کی ترقی کے سلسلے میں، بچوں کے پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں، مدرسوں کو آگے بڑھانے کے سلسلے، اس انداز میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، بغیر اس کے
کہ آج دنیا کے حالات کیا ہے؟ آج ہم اور آپ کن کن مشکلات سے دوچار ہیں، حالات کتنے سنگین اور نازک ترین ہیں، ان پر کوئی تبصرہ کیے بغیر، تذکرہ کیے بغیر 3 باتیں کرنے کی، خالی سننے کی نہیں، 3 باتیں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اپنی ترقی کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کی ترقی کے لیے، سماج کی ترقی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، آگے بڑھ کر منزل تک پہنچنے کے لیے، سامنے والے کا ڈٹ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے لیے، اپنے حق کو حق سمجھ کر وصول کرنے کے لیے، غلط کو غلط ثابت کرنے کے لیے، جھوٹے کو اس کی آخری انتہا تک پہنچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ آج اسی کی میں ضرورت سمجھتا ہوں۔ ہمارے بیچ میں جھوٹ بول کر بہت کچھ خرابیاں پیدا کرنے والے موجود ہیں، ہمارے بیچ میں جہالت کا ڈنڈا چلا کر کامیابی کا تغرا حاصل کرنے والوں کی بھی سوچ موجود ہے۔ میں آپ کو سنجیدگی سے بتانا چاہتا ہوں کیسے ہم جھوٹے کو جھوٹا ثابت کر پائیں گے، کیسے ہم غلط کو غلط دکھا پائیں گے، کیسے آنے والی نسلوں کو اپنے سامنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا ہنر نہیں بلکہ بات کرنے کا حوصلہ عطا کر پائیں گے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں صرف 3 باتیں عرض کرنی، لمبی چوڑی نہیں، 3 کام کرنے کا پروگرام بناؤ، 3 کاموں کو کرنے کی ٹھان لو، طے کر لو کہ یہ کرنا ہے، اور ایسا نہیں کہ وہ کام شام تک ہو جائے گا، ہو سکتا ہے 10 سال لگ جائیں، 15 سال لگ جائیں۔ اگر 15 سال میں بھی آپ ان 3 کاموں کو اخیر تک، انجام تک اور اس کے کمال تک لے کر پہنچ گئے تو انشاءاللہ ہواؤں کا رخ اپنی آنکھوں سے آپ بدلتا ہوا دیکھیں گے۔ وہ کیا کیا ہے؟ پہلے نمبر پر سب سے پہلی بنیادی چیز، کسی بھی کامیابی کا دروازہ کھولنے کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا، کامیابی کا دروازہ کھولنے کے لیے جو کلید ہے، چابی ہے، وہ سب سے بڑی چیز ہے آپس کا اتفاق۔ اتفاق صرف مدرسے میں نہیں، اتفاق صرف مسجد میں نہیں، اتفاق صرف مسجد کے امام کی اقتداء میں کھڑے ہونے میں نہیں، اتحاد آپ کی اپنی زندگی کے ہر شعبے میں آ جائے، سیاسی معاملے میں بھی اتفاق، سماجی معاملات میں بھی اتفاق، اخلاقی معاملات میں بھی اتفاق، تعلیم کے معاملات میں بھی اتفاق، سماجی بہتری میں بھی اتفاق، مدرسہ چلانے میں بھی اتفاق، مسجد بنانے میں بھی اتفاق، ہر سطح پر ہمارے اندر اتحاد کی طاقت ہونی چاہیے۔ تفصیل بتائی جا سکتی ہے ان تمام چیزوں کی جو میں نے کہی۔ سماج کے اتفاق کا مطلب راچھوٹی گاؤں میں طے کر دیا گیا ذمہ داروں نے بیٹھ کر، آج کے بعد ہمارے گاؤں میں کوئی سیانی بڑی بچی بے برقع بے پردہ گاؤں کی گلیوں میں یا دکانوں پر کھڑی نظر نہیں آئے گی۔
ہم میں سے کوئی بڑا مالدار چودھری کھڑا ہو جائے، میں کوئی غلام ہوں ان کا، یا میری بچی غلام ہے ان کی، جیسے چاہیں گے ویسے رہیں گے، یہ کون ہوتے ہیں ہم پر قانون بنانے والے؟ سمجھو کہ اتفاق نہیں ہوا، ٹوٹ گیا اتفاق، طے کر دیا گیا کہ ہمارے گاؤں میں بیاہ شادی کے موقع پر خرافات نہیں ہوگی، ڈی جے نہیں بجے گا، آتش بازی نہیں ہوگی، میرج ہوم میں مردوں عورتوں کا اختلاط نہیں ہوگا، بے پردگی نہیں ہوگی، بے حیائی نہیں ہوگی، لڑکے کی شادی میں لمبی چوڑی بارات نہیں ہوگی، فضول خرچیاں نہیں ہوگی، ڈیکوریشن پر لاکھوں نہیں لٹایا جائے گا۔ جب گاؤں نے آپس میں اتفاق کر لیا سماجی طور پر، تو ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر آ جانا چاہیے۔ جب طے کر لیا تو کر لیا، سب متحد ہو جائیں، پورا گاؤں متحد ہو جائے۔ اتحاد کو بچانا اتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے دین اسلام میں کہ اتحاد کو بچانے کے لیے، اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے غلطیوں پر بھی عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ سمجھنا میری بات کو۔ ظہر کی نماز ہو گئی، انشاءاللہ عصر کی نماز قریب ہے۔ عصر کی نماز میں 4 رکعتیں فرض ہیں۔ ہم امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے 4 رکعت کی نیت کر کے، دوسری رکعت پر امام صاحب کو بیٹھنا چاہیے، قاعدہ اولیٰ ہے، لیکن امام صاحب سے بھول ہو گئی، چوک لگ گئی، غلطی ہو گئی، بجائے بیٹھنے کے دوسری رکعت میں امام صاحب کھڑے ہو گئے۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے، پیچھے سے مقتدی لقمہ دے رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب اگر مکمل کھڑے ہو چکے، اب کوئی مقتدی لقمہ بھی دے تو پلٹ کر واپس نہیں آنا، کھڑی رہنا ہے۔ اب ہم جیسے مفتی، ہم جیسے ملا جی، میاں جی، نمازی، بھیا امام نے غلطی کی، امام نے قاعدہ اولیٰ چھوڑا، میں کیوں اپنی نماز خراب کروں امام کے چکر میں؟ میں تو بیٹھ کر اپنی اتحیات پڑھ کر تب 30 رکعت کے لیے کھڑا ہوں گا۔ مجھے بتائے، یہ علماء بھی تشریف فرما، آپ بھی ماشاءاللہ سمجھدار لوگ، جو آدمی امام کی غلطی سے الگ ہٹ کر اپنے صحیح پر چلنا چاہے گا، کیا اس کی نماز صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ معلوم یہ ہوا کہ نظام جماعت کو باقی رکھنے کے لیے امام کی غلطی پر بھی عمل کرنا واجب ہے، تاکہ جماعت کا، اتحاد کا، ایک امام کی اقتداء میں رہنے کا نظام خراب نہ ہو، اس کو باقی رکھنا ہے۔ اس لیے امام کی غلطی پر بھی عمل کرنا واجب ہے۔ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ ہم نے اپنے سماجک معاملات میں کسی ایک کو ذمہ دار بنا دیا، اس ذمہ دار سے ہمارے کہیں کوئی چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، بہرحال انسان ہے، فرشتہ تو ہے نہیں کہ غلطی نہ ہو سکے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہوگی آمو بنا کر کے اٹھ کے چل دیے، اس نے تو غلط کام کیا، میں تھوڑی اس کے ساتھ لگ رہا ہوں۔ ارے بھیا اس سے چوک ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، اس کی مکافات ہو جائے گی، لیکن معمولی سی اپنے کسی قائد کی، ذمہ دار کی، امام کی غلطی کی وجہ سے الگ راہ بنانا یہ جائز نہیں ہے، یہ جماعت کو توڑ دے گا۔
اور جماعت کو باقی رکھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ لا اسلام الا بجماعت ولا جماعت الا بامارت ولا امارت الا بطاعت او کما قال امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا اسلام الا بجماعت، اسلام کا مکمل تصور، اسلام کی کامل تصویر ابھر کر سامنے نہیں آ سکتی بغیر جماعت کے نظام کے۔ صحیح اسلام کی تصویر، اسلام کی مکمل تصویر وہ جماعت کے نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اتحاد میں اگر کبھی کچھ خراش آ جائے، آپس میں کوئی غلط فہمی ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، تو میں نے ہو جائے، تو اللہ کے رسول میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ کرام کے مجمع میں یوں فرمایا، کیا میں تمہیں نماز سے بھی بہتر، روزے سے بھی افضل، صدقہ دینے سے بھی بڑھیا عمل نہ بتا دوں؟ غور سے سنیے گا، نماز سے بھی زیادہ بڑھیا کام۔ نماز سے مراد ہے نفلی نماز، فرض نماز نہیں، صدقے سے بھی نفلی صدقہ، اور زکوٰۃ، روزے سے بھی نفلی روزہ۔ نفلی روزہ رکھنے سے زیادہ بہتر، تہجد کی، اشراق چاشت کی، اوابین کی نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل، اور نفلی صدقہ کرنے سے بھی زیادہ بہتر۔ صحابہ نے عرض کیا، قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر ہمیں بتائیے کہ نماز سے بھی، روزے سے بھی، صدقے سے بھی زیادہ بڑھیا عمل کون سا ہے کرنے کا؟ آپ نے ایک لفظ میں فرمایا، اصلاح ذات البین، دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا۔ نفلی نماز، تہجد کی نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر۔ گھر میں بیٹے میں بہو میں لڑائی ہو گئی، ابا جی مسجد میں تہجد پڑھ رہے، کوئی جا کے کہے ملا جی فلاں جی گھر میں لڑائی ہو گئی بہو میں بیٹے میں، کہنے لڑنے تو میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں۔ نہ بالکل نہیں، تہجد کی نماز چھوڑ، اپنے بہو بیٹے میں جا کر صلح کرا، یہ زیادہ افضل ہے اس وقت میں۔ دو مسلمانوں میں صلح کرانا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی جماعت کی نماز چھوڑ دیں گے؟ تصور کر سکتے ہیں؟ میری چھوٹتی ہے، آپ کی چھوٹتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جماعت کی نماز چھوٹ جائے؟ ہاں چھوٹی۔ صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں انتظار میں، اب آئے حضور، اب آئے حضور، ٹائم ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، ابھی بھی نہیں آئے۔ جھانک جھانک کر کے دیکھ رہے، سر اٹھا اٹھا کر کے دیکھ رہے۔ جب زیادہ دیر ہو گئی، صحابہ نے صدیق اکبر کو آگے بڑھایا، حضور تو پتہ نہیں کہاں رہ گئے، چلو ابو بکر تم نماز پڑھا دو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بعد میں، اور آ کر کے صحابہ کرام کے سامنے آپ نے بتایا کہ اصل میں بنو تمیم قبیلے میں آپس میں کچھ لڑائی دنگا ہو گیا تھا، پتھر بازی ہو گئی تھی، ان کو سمجھانے بجھانے، ان کے درمیان صلح کرانے میں لگ گیا تھا۔ کیا حضور نہیں جانتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا؟ کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ جماعت کا وقت ہو چکا؟ جانتے تھے، پتہ تھا، معلوم تھا، مگر یہ کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا بہتر ہے۔ نماز تو ہم بعد میں بھی جماعت کر لیں گے، تھوڑی تاخیر ہو جائے گی، شریک ہو جائیں گے، لیکن اگر ان کے دل ٹوٹ گئے
تو پھر کوئی کیمیکل مسالہ ایسا نہیں ملے گا کہ ان کے دلوں کو جوڑا جا سکے. بات ہاتھ سے نکل گئی, یہ تھانے پہنچ گئے, کچہری پہنچ گئے, عدالت تک پہنچ گئے, ڈاکٹری کرا بیٹھے, رشوت دے کر مقدمے قائم کر دیے, پھر پلٹ کر لانا ان کو مشکل ہو جائے گا. اس لیے اگر برتن کھنک جائیں, بچوں میں کہیں تو میں ہو جائے, آپس میں کہیں غلط فہمی ہو جائے ہمارے راجوتی والوں کے درمیان, تو راجوتی کے ذمہ دار حضرات پر فرض ہے, ذمہ داری ہے ان کی کہ وہ اپنے گاؤں کے ان بچوں کی لڑائی کو اپنے یہاں گھر بیٹھ کر اپنی بیٹھک میں بٹھا کر معاملات کو صاف کرائیں, دونوں کے درمیان صلح کرائیں اور ان کو تھانے کچہری تک نہ جانے دیں. آپ جانتے ہیں مسلمانوں کی آمدنی کا بہت بڑا حصہ مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے نتیجے میں ہونے والی مقدمے بازی میں خرچ ہوتا ہے. لاکھوں لاکھوں روپے کی رقم اس پر دھارائیں ایسی لگے کہ باہر نکلنے کا نمبر لائے. 1 لاکھ لگتے ہو تو CO صاحب 1.5 لاکھ پکڑو, پر ایسا کر دو دھارا ایسی لگا دو ضمانت نہ ہو اس کی. رشوت دے رہے, پیسہ خرچ کر رہے ناک کے لیے, اپنی مونچھوں کے لیے. اب بتاؤ مجھے کہ جس گاؤں کا سال بھر میں 30 لاکھ روپیہ 50 لاکھ روپیہ اس سے بھی زیادہ رقم تھانے اور کچہری میں اپنے بھائی کو اندر کرانے میں, رشوت دینے میں, وکیل کو پیسہ فیس دینے میں لگ جاتی ہو, کیا وہ قوم اپنے گاؤں میں اپنی بچیوں کا کوئی اسکول بنا سکتی ہے؟ کوئی کالج بنا سکتی ہے؟ آج مسلمان کیوں شکایت کرتے ہیں, کیوں خون کے آنسو روتے ہیں کہ فلاں بچی اسکول جاتی تھی, کالج جاتی تھی, دوستی ہو گئی تھی کسی سے, اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ چلی گئی, بھاگ گئی, اپنے ماں باپ کے منہ پر کالک پوت گئی. آپ کو حق نہیں یہ بات کہنے کا. ہم نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا سب. ہم نے جب اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا ہے تو پھر تو جلنا ہی جلنا ہے. میری بچی گھر سے باہر نکل کر 10 کلومیٹر کے فاصلے پر بڑے کالج میں جاتی ہے, راستے میں جانے والے تمام لڑکوں کے ساتھ گزرتی ہے, گلے میں دوپٹہ ڈال کے جاتی ہے, اسکول کی یونیفارم میں جاتی ہے, کھلے بال کر کے جاتی ہے, غیر ماحول کے اسکول میں بیٹھتی ہے, کلاس روم کے اندر اجنبی لڑکوں کے ساتھ بیٹھتی ہے, انٹرول ٹائم میں پکنک غیروں کے ساتھ مناتی ہے, انہی کے ساتھ آتی ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ جل جائے, عزت مٹی میں مل جائے, تو پھر میں سمجھتا ہوں پچھتانا بے وقوفی ہے, حماقت. کیا آپ جانتے نہیں تھے, معلوم نہیں تھا, حالات سے واقف نہیں تھے, ہوا کو رخ نہیں جانتے تھے؟ آج یہ ہو رہا ہے اور ہماری آنکھوں پر پٹی ہے, ہم اندھے ہیں, ہم کچھ دیکھ نہیں رہے ہیں, ہم کچھ جانتے نہیں ہیں, سب کچھ جانتے ہوئے انجان بنے ہوئے ہیں, اور پھر اس وقت بیٹھ کے روتے ہیں جب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میں یہاں آپ کے سامنے آنکڑے نہیں پیش کروں گا, میں آپ کو علاقے کی کہاں کیا یہ صورتحال بھی نہیں بتاؤں گا, نہ بتانا مناسب سمجھتا, مگر یہ کہ حالات رو دینے والے نہیں بلکہ ڈوب کر مر جانے والے ہوتے ہیں. بڑے خطرناک حالات. ہم کسی غیر کو دوشی نہیں ٹھہراتے, ہم کسی غیر پہ اعتراض نہیں کرنا چاہتے, ہم کسی غیر کی طرف انگلی نہیں اٹھانا چاہتے. ہم تو اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں, اپنے بزرگوں سے کہہ رہے ہیں, اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں, اپنے ذمہ داروں سے کہہ رہے ہیں.
ہمیں سنورنا چاہیے، ہمیں اپنی حفاظت کا انتظام خود کرنا ہوگا۔ کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ گنا میری آپ کے سامنے شوگر فیکٹری ہے ماشاءاللہ موجود، گنے کی کھیتی ہوتی ہے۔ جب گنا تھوڑا سا بڑا ہونے لگتا ہے تو کاشتکار کو، گنے کے زمیندار کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں کل کو تیز ہوا اگر آ گئی تو سارا گنا زمین پہ گر جائے گا۔ لہذا اس اندیشے کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے کہ کل کو تیز طوفانی ہوا یا ہلکی سی بارش میں میرے گنے کا کھیت زمین پر نہ بچ جائے، سچی بتاؤ اس کی بدھائی کراتے ہو کہ نہیں کراتے؟ کراتے ہو؟ کیوں کراتے ہو؟ آنے والے وقت میں یہ گنا گر سکتا ہے۔ مینڈے بنواتے 5-5 6-6 گنوں کو ایک ساتھ ملا کر، بعض تو 3 مرتبہ بدھائی کراتے ہیں۔ گھر بناتے ہو، روشن دان لگواتے ہو، کمرے کے اندر ونڈو لگائی ہے، باہر کی طرف 1-2 فٹ کا چھجا بھی تو نکلواتے ہو۔ کیوں نکلوایا چھجا باہر کو؟ جی اس لیے نکلوا دیا کہ کبھی بارش کا رخ اگر ادھر کو ہو گیا تو بوچھار پانی کی ساری گھر میں بھر جائے گی، اس لیے باہر کو سلیب نکلوا دی۔ آپ نے انتظام کیا کہ نہیں کیا؟ آپ نے انتظام کیا اپنے گھر میں بارش کی جھاؤں نہ آئے؟ آپ نے انتظام کیا کہ آپ کے گنے کھیت میں زمین پر نہ بچ جائیں؟ آپ نے انتظام کیا جنگل میں گائے پھرتی ہے ہمارے کھیت کو برباد نہ کر دے؟ چاروں طرف آپ نے تار بندی کرائی نا؟ کس لیے؟ ہو سکتا ہے جانور گھس جائیں، کھیتی کو برباد کر دے۔ آپ نے کیا انتظام، حکومتوں نے کیا انتظام۔ اب سے چند سال پہلے تک ہمارے ملک میں ایک مہم چلی، ایک تحریک چلی، ملک کی سطح پر ایک پروگرام چلا پولیو ڈراپس کا۔ اتنی تصویر کی گئی، جگہ جگہ دیواروں پر لکھا گیا 2 بوند زندگی کی۔ جگہ جگہ ڈراپس پلانے والے، وہ 2 قطرے منہ میں ڈالنے والے بچوں کے، بچہ اسکول میں ملے وہاں پہنچ گئے، بچے مدرسے میں ملے وہاں پہنچ گئے، بچے بس اڈے پر ملے وہاں پہنچ گئے، بچے ریلوے اسٹیشن پر ملے وہاں پہنچ گئے، بچے بازار میں مل گئے وہاں پہنچ گئے، بچے گھروں میں ہے تو گھر گھر جا کر مہم چلائی اور وہ پولیو ڈراپس پلوائے کہ نہیں پلوائے؟ کیوں پلوائے بھائی؟ راچھوتی والوں سے پوچھ رہا ہوں، کیوں پلوائے؟ یہ ہمارا بچہ لنگڑا ہے؟ نہ۔ لنجا ہے؟ نہ۔ ٹانگ مری ہوئی ہے؟ نہ، ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس بچے کو پولیو ڈراپس کیوں پلوائی؟ اس لیے کہ ہمیں بتایا گیا، ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا کہ ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو پولیو کے جو جراثیم ہے، کٹانو ہے، کل کو اس کے اوپر حملہ کر دے، اس لیے پہلے سے ایسے ڈراپ اس کے اندر پہنچائے جائیں کہ ان حملہ کرنے والے کٹانوؤں کا یہ ڈراپس مقابلہ کر سکے اور اس پر پولیو کا اثر نہ ہو۔ یہی تو مقصد ہے نا بھائی؟ ہمارے بچپن میں چیچک نکلتی تھی ماتا، کبھی کبھی اتنی خطرناک ہوتی تھی کہ لوگ بینا سے نابینا ہو گئے، بہت سارے چیچک نکلنے میں اندھے ہو گئے، اس کے بھی ٹیکے لگتے تھے۔ چیچک نکلنے سے پہلے ٹیکے لگتے ہیں۔ عقل مندی تو یہی ہے، بارش برسنے کا ماحول دیکھ کر جو اپنی چارپائی، اپنا بستر، اپنا سامان باہر پڑا ہوا اپنے کمرے میں دیکھ لے، یہ آدمی عقل مند ہے، سمجھدار ہے۔ دیکھیں کاری کاری گھٹائیں آ رہی ہے، بادل بارش پانی سے لدے چلے آ رہے ہیں، ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے، لگ رہا ہے کہ بارش برسنے والی ہے۔ جنگل میں پڑا ہوا بھوسا، کھانا پینا، آرام وغیرہ سب چھوڑ کر جلدی جلدی سے گٹھری باندھو، گھر لاؤ، بارش ہو جائے گی۔
کرتے ہو نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا؟ حفاظت کر رہے ہیں نا؟ محض کس بنیاد پر؟ کہیں ایسا ہو نہ جائے، اندیشہ ہے، خطرہ لگتا ہے، امکان ہے، اور جو یقینی ہو رہا ہے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے بچے کے ذہن کو دین کی طرف سے کوئی شکوک و شبہات میں ڈالے، ہمارے بچے کو کوئی بہکا کر یہاں سے وہاں اپنے جال میں پھنسا لے جائے، ہمارے بچے کو ڈرا دھمکا کر کچھ سے کچھ کہلوا دے، تو ہم نے راجھوتی والوں نے، یہاں کی ماؤں نے، یہاں کے باپوں نے، یہاں کے گارجنوں نے، یہاں کے سرپرستوں نے کیا انتظام کیا؟ کون سا ڈراپ پلایا؟ کون سا سپر پاور اس کے اندر ایسے رکھی؟ کون سا ڈیفینس پاور، قوت مدافعت اس بچے کے اندر آپ نے ڈالی ہے کہ کل کو اگر کوئی کیٹانو حملہ کرے تو اس کے اوپر اثر نہ ہو سکے؟ بتائیں مجھے۔ میرے ایمان کو، میرے ایمان پر کوئی حملہ نہ کر سکے، میری عزت پر کوئی حملہ نہ کر سکے، ایسا پاور، ڈیفینس پاور، ایسی قوت مدافعت میرے بچے کے اندر آ جائے کہ وہ حملہ کرنے والی، وہ بارش کی جھاؤ، وہ تیز آندھی، کوئی بگاڑ نہ سکے اس کا۔ ایسا مضبوط انتظام کیا آپ لوگوں نے؟ نہیں کیا نا؟ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بس یہی بات اگر سمجھ گئے تو بات بن جائے گی۔ اسی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی میرا پیغام ہے آپ کے لیے، اور یہی بات سادے لفظوں میں آپ سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو آنے والی طوفانی ہواؤں سے بچانے کے لیے کسی ڈیفینس پاور کا انتظام بھی کرو، استعمال بھی کرو، ورنہ تو تیز آندھیاں اڑا کے لے جائیں گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ارے انتظام تو یہاں تک ہو، ہماری مائیں بہنیں گھروں میں کپڑے سکھاتی ہیں، ہوا چل رہی ہے تو چمٹی سی آتی ہے پلاسٹک کی، اس میں وہ لگا دیتی ہے جگہ جگہ تاکہ ہوا میں کپڑے اڑ کے محلے پڑوس میں نہ چلے جائے۔ کرتے انتظام؟ یہی بات اولاد کے بارے میں بھی سوچو، بچوں کے بارے میں بھی سوچو، اپنے سماج کے بارے میں بھی سوچو، خود اپنی ذات کے بارے میں بھی سوچو۔ دوسری بات، پہلی بات یہ ہے کہ اتفاق، اس کو قائم کرنا ہوگا، اپنی لڑائیوں کو خود سے حل کرنا ہوگا، اپنے معاملات خود سے سنبھالنا ہوں گے، ورنہ تو دونوں کی ایسی رگڑی ہوگی، مدعی بھی اور مدعا علیہ، کہ پانی نہیں مانگے گے، پھر کوئی مانگے نہ مانگے تم نہیں مانگو گے، سمجھے نہیں؟ اس لیے اللہ کے لیے حالات کے رخ کو سمجھ کر متحد اتفاق، اتحاد، آپسی بھائی چارہ، اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ دوسری بات، اپنے تمام بچوں اور بچیوں کو لازمی طریقے پر تعلیم سے آراستہ کرنے کا پروگرام بناؤ۔ اپنی بچیوں کو ضرور ڈاکٹر بناؤ، اپنے ماحول میں، اپنی نگرانی میں، اپنی کھلی آنکھوں کے سامنے۔ اس ڈاکٹر بننے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ MBBS بن کر کے پتہ نہیں کس کے ساتھ گھر آئی بھی نہیں پلٹ کے۔ ایسے ہماری بچی ڈاکٹر جو ہماری بچی رہے، ہماری بچی کہلائے۔ اپنا اسکول بناؤ، اپنا نرسنگ سینٹر بناؤ، اپنا کالج بناؤ۔ کوئی بنائے نہ بنائے، راجھوتی والے تو بنا سکتے ہیں۔ یہاں تو ماشاءاللہ اصحاب حیثیت لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، اللہ نے نوازا ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ دین کے ماحول میں اپنی آنکھوں کے سامنے، میں تو ایک بات کہتا ہوں،
फला जगह बहुत बढ़िया तालीम होती है, बड़ा अच्छा रहन सहन है, बड़ा शानदार हॉस्टल है, लेकिन वहां मेरी आंख नहीं है। मैं ये साफ कहता हूं, बच्ची तुम्हारी ढीली ढाली रह जाए, पढ़ने में फीकी फाकी रह जाए, वो गवारा कर लेना, लेकिन तुम्हारी आंखों से अलग हट करके कितना अच्छा माहौल मिलता है, इसको गवारा न करना। ये मिजाज बनाओ, ये अकल से सोचो, तालीम को आम करो। ये दूसरा काम करने का है। तीसरा काम करने का है, हमारा ये जो नौजवान तबका है, जो हमारी कौम की रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा कौम का सरमाया है, जो हमारी कौम का फ्यूचर और मुस्तकबिल है, जो हमारा आने वाला कल है, जो हमारे आने वाली तरक्की का पहला जीना है, ये नौजवान है। यही नौजवान कल का अब्बा है, यही नौजवान कल का कायद है, यही नौजवान कल का हमारा लीडर है, यही कौम का हमारा नौजवान जो है कल हमारे अपने गांव का जिम्मेदार है। अगर आज ये न सुधरा तो आने वाले कल में इसकी क़यादत, इसकी जिम्मेदारी कैसी होगी भाई? सबसे ज्यादा बिगाड़ की वजह नौजवानों में क्या है भाई? एक लफ्ज में बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा बिगाड़ की आज वजह हमारी उठक बैठक का बिगड़ जाना है, हमारी सोहबत। कल के बच्चे दादा की चारपाई पर बैठते थे, घेर में बैठते थे, बैठक में बैठते थे, हुक्का ताज़ी करते थे, चिलम भर के लाते थे, बैठक में झाड़ू लगाते थे। कल का पोता दादा के पास बैठता था, दादा को जानता था, दादा की गोद पोते के लिए मुंतजिर रहती थी। लेकिन माफ करना, आज का पोता दादा को नहीं जानता, आज का बच्चा सिर्फ माँ और बाप को जानता है, वो दादा के पास, अपने घर के बड़ों के पास नहीं बैठता। लिहाजा उसकी तरबियत, उसके जहन की अखलाकी तरबियत जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होती। उसकी बैठक बिगड़ गई। कहाँ है उसकी बैठक? चौराहे पर। कहाँ उसकी बैठक? पुलिया पर। कहाँ उसकी बैठक? रास्तों के किनारे पर। कहाँ उसकी बैठक? 10-5 नौजवान लड़के कहीं बैठ गए चोचे लड़ाने के लिए और अपना तू मैं करने के लिए। क्या सीख के आएगा वहां से? जहां पर चंद नौजवान बैठ करके चोचे लड़ाते हैं, आपस में बैठ करके बातें करते हैं, काय की करते हैं? कोई मोबाइल की करता है, कोई प्रोग्राम की करता है, कोई बढ़िया ड्रामे की करता है, कोई शानदार चीज की करता है, कोई किसी शानदार फोटो की करता है, कोई किसी को खोल के दिखाता है, कोई किसी को स्क्रीन सामने करता है। हमारे नौजवानों की यही जिंदगी उनके लिए बर्बादी का सबसे बड़ा सबब है। मैं बहुत डंके की चोट कहना चाहता हूं, आज का हमारा नौजवान अगर चौराहों की बैठक को छोड़कर अपने घर के बूढ़े और बुढ़िया के पास बैठे तो इंशाअल्लाह बहुत सारी बुराइयों से आज हमारा नौजवान, आने वाली हमारी नस्ल बच सकती है। सोहबत का असर इतना जल्दी होता है, जरा सी देर की गंदी सोहबत बरसों की नेकी पर पानी फेर देती। कैसे? 200 लीटर का ड्रम है पानी का, साफ सुथरा पानी, पाक पानी, पीने के इस्तेमाल का पानी। उसमें 50 ग्राम पेशाब डाल दिया किसी ने, या भैंस ने उसके ऊपर को पूंछ घुमा दी, पेशाब में सनी भरी। ये चंद कतरे पेशाब के भारी पड़ेंगे या 200 लीटर पानी इन कतरों पे भारी पड़ेगा? ये 200 लीटर पानी तो बड़ा पाकीज़ा है, साफ सुथरा है, पीने योग्य है, इस्तेमाल के लिए है। लेकिन ये चंद कतरे पेशाब के भरे हुए पाक ड्रम के पानी को बर्बाद कर देते हैं कि नहीं? अरे भैया, इतनी बात तो आप भी कहते हैं कि
ایک بھینس پورے تالاب کو گندا کر دے، ایک برائی 70 نیکیوں پر 99 نیکیوں پر پانی پھیر دیتی ہے، ایک برائی۔ اور صحبت ایک تو ہے کہ مجھ جیسے کے پاس کوئی کسی گندے کے پاس کسی برے آدمی کے پاس بیٹھ گیا، نہیں، جگہوں کا بھی اثر پڑتا ہے۔ کوئی نہیں، بالکل اکیلا، کوئی نہیں، کہاں بیٹھا؟ کوڑی پر۔ کہاں بیٹھا؟ کوڑے پر۔ جیسی جگہ بیٹھے گا اکیلا بھی اس جگہ کا بھی اثر ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ اور بھیا برابر میں قبرستان ہے، اگر کسی جنازے کو لے کر جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں، سچی بتاؤ سب کی زبان پر موت ہوتی ہے کہ نہیں؟ بھیا سبھی کو مرنا ہے، بیچارہ بڑا اچھا آدمی تھا، ہمیں بھی یہی آنا ہے بھئی کل کو، کب کس کی آ جائے کچھ۔ جس کی بات سنو، موت کی بات، مرنے کی بات، مسجد میں جاؤ، باہر بڑی گالیاں بکتا تھا، بدتمیزیاں کرتا تھا، مسجد میں آ کر کے تو چپ چاپ بیٹھا ہو یا اللہ اللہ کر رہا ہے، گالیاں نہیں دے رہا ہے، اور باہر نکلتے ہی بس پھر اس کا حال آپ جانتے ہیں، جگہ کا اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ جگہ کی وجہ سے کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ ایک قصہ یاد آ گیا مجھے، اس کو سنا کے بات کو ختم کر دوں گا 2-3 منٹ کے اندر۔ راجستھان میں ایک راجہ صاحب تھے، سچا واقعہ، کوئی ویسا ہی نہیں ہے جسے کہانیاں قصے ہوتے، سچا واقعہ بالکل۔ ان کا جو حجام تھا، نائی تھا، بال بنانے والا، وہ ہر ہفتے آتا تھا، بال درست کرتا تھا، حجامت بناتا تھا، چبوترا تھا، ایسے جیسے اسٹیج بنا ہوا آپ کا یہ مدرسے کا۔ چبوترے پر بیٹھ کر کے ایک دن راجہ صاحب بال بنوا رہے تھے، نائی نے بال بناتے بناتے بادشاہ سلامت سے راجہ صاحب سے کہا، سنا ہے جی لڑکی تو شادی کے لائق ہو گئی ہماری شہزادی؟ کہ ہاں بھئی بڑی ہو گئی، سیانی ہو گئی ہے۔ بادشاہ سلامت فکر نہ کرنا، اللہ کا شکر ہے بڑا لونڈا بھی شادی کے لائق ہو رہا، دیکھ بھال کے بات چیت کر کے اپنی شہزادی کی ہمارے لڑکے سے شادی کر دیجو۔ اب بادشاہ سلامت کبھی آسمان میں دیکھے، کبھی نیچے دیکھے، کبھی اس نائی کو دیکھے، کبھی خود کو دیکھے، کہاں یہ 2 ٹکے کا آدمی اور کہاں ہماری شہزادی؟ اپنے وزیر سے کہا، بھئی آج تو نہ ایسی بات کر رہا تھا ہم سے، بھئی اس کا علاج کر کچھ، اس لیے کہ راجہ بادشاہ لوگ جو ہے ان کے وزیر ہی ان کی عقل ہوتے ہیں، خود سے انہیں کچھ آتا جاتا نہیں، حکومتیں ان کے وزیری منسٹری لوگ چلواتے۔ وزیر سے کہا، وزیر صاحب نے کیا بات ہوئی؟ ایسے ایسے کہہ رہا تھا، اگر انتظام نہ کیا، کمیل آدمی ہے، ایسا گرا ہوا آدمی ہے، پتہ نہیں 70 جگہ کہہ دے گا جا کر کے میں نے تو بادشاہ سلامت سے کہہ دیا اپنے لڑکے کے لیے، دنیا ہے پتہ نہیں کون کیا کہے گا، ہو سکتا ہے لڑکے کا گھر میں جانا آنا ہو، آنکھ مٹک کا کہیں ہو گیا ہوگا، آمنا سامنا ہو گیا ہوگا، لگ گئی ہوگی کوئی بات ادھر ادھر کی، دنیا بات بنائے گی، بے عزت ہو جاؤں گا، کچھ انتظام کر اس کا۔ ٹھیک ہے، اگلے ہفتے جب آئے گا بال بنائے تو مجھے بتانا۔ اگلے ہفتے پھر آیا نہ آئی، بادشاہ نے بتلایا، کہاں بیٹھ کے بنواتے ہو جی؟ کہنے لگے یہ چبوترے پہ، کہ آج یہاں نہیں، میں نے وہاں تخت ڈال دیا پیڑ کے نیچے، تخت پہ بیٹھ کے بنوا لو۔ تخت پر بیٹھ کر نائی نے بال بنوائے، حجامت بنائی۔ آج نائی نے کچھ بھی تو نہیں کہا، چپ چاپ بنائی، چلا گیا۔ وزیر صاحب سے بادشاہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا بھائی، کون سا منتر پڑھا تو نے؟ آج تو کچھ بھی نہیں کہا اس نے۔ کہنے میں ابھی بتاتا ہوں، 2-4 مزدور بلائے، پھاوڑے منگوائے، چبوترا کھدوا دیا۔ چبوترا کھدوایا تو چبوترے میں نیچے سونے چاندی سے بھری کچھ دیگیں رکھی ہوئی تھی، دبی ہوئی تھی وہاں۔ بادشاہ سلامت یا خزانے پہ بیٹھ کے اس کا بھی دماغ گھوم رہا تھا، وہی بہت اونچا اڑنے لگا تھا۔ بیٹھتے ہی
بات کرنے لگا شہزادی سے، آج اپنی اوقات پہ آ گیا تو جگہ کا اثر پڑتا ہے نہیں، کپڑوں کا، جگہ کا۔ پولیس والا ایس او صاحب آپ کے گاؤں کا ہو، کرتے پجامے میں، کسی کو ڈر نہیں لگنے کو اسے دیکھ کے، اور جہاں وردی پہن کے کرسی پہ جا کے بیٹھ جائے، اچھوں کے پجامے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، کس کی وجہ سے ہو رہے بھائی؟ کرسی کو سلام بولتے ہو نا آپ لوگ، بھیا کرسی کو سلام۔ تو جگہوں کا بھی اثر پڑتا ہے۔ ہمارا نوجوان کہاں بیٹھ کے مشورے کرتا ہے؟ کوڑی پہ بیٹھ کے، گلیوں کی نالی پہ بیٹھ کے، سگریٹ سنا لی، دو اس گھر سے نکلے نالی پہ بیٹھ گئے، دو ادھر نالی پہ بیٹھ گئے، بات چل رہی۔ اور اللہ کے بندو، نالی پر بیٹھ کر مشورے کرنے والوں کے مشوروں میں پاکیزگی نہیں ہونے کی، گندگی ہوگی۔ جیسی جگہ بیٹھ کر بات کریں گے ذہن ویسا ہی کام کرے گا۔ اس لیے نوجوانوں، اپنی صحبت اچھی بناؤ، اپنا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ کرو، اپنے گھر کے بڑے بوڑھوں کے پاس، دادا دادی کے پاس، اپنی اماں ابا کے پاس۔ اب تو بیچارے ابا اماں کو بھی موقع ہی نہیں ملتا باپ بیٹے سے بات کرنے کا، 12 بجے گھوم پھر کے آتا ہے، پڑھ کے سو جاتا ہے، صبح کو اٹھ کر پھر 9 11 ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی۔ پہلی بات اتفاق، اتحاد، دوسری بات بچوں کی تعلیم، بچیوں کی تعلیم، اور تیسری بات اپنا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا۔ یہ 3 کام ٹھیک کر لو، پھر دیکھو انشاءاللہ 15 سال گزرنے کے بعد آپ ہی کی ہوا ہوگی کہ نہیں، آپ ہی کا نام ہوگا، آپ ہی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، آپ ہی بڑھیا ہوں گے سب سے انشاءاللہ، لوگ آپ ہی کو سلام کریں گے انشاءاللہ۔ کر کے دیکھ لو، میں اس بات کو مان کر کے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ کرنے کا، پروگرام بنانے کی، منصوبہ بنانے کی۔ مکان بناتے تو پہلے نقشہ بناتے ہیں آرکیٹیکٹ سے، نقشے کے مطابق پھر مکان بناتے ہیں۔ ہم نے مکان بنانے کا نقشہ بنایا ہی نہیں۔ ارے نقشے بناؤ، کیسے بنوانا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے ترقی کرنا ہے، کیسے گاؤں کو آگے لے جانا ہے، کیسے اپنے بچوں کو ہمیں کامیابی کی چابی ان کے ہاتھ میں تھمانا ہے، کیسے ہمیں مقابلہ کرنا ہے غلط لوگوں سے، جھوٹے لوگوں سے، اور ملک کے دشمنوں سے، ملک کو اجاڑنے والوں سے، برباد کرنے والوں سے، کیسے ہم کو ملک کی ترقی کے بارے میں سوچنا ہے۔ ان سب باتوں کا نقشہ بناؤ، خاکہ بناؤ، تب جا کر کے اس میں رنگ بھرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔